ہماری آج نشست ہوگی، کلام ہوگا، اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ انعم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ذرا تگڑا ہو کے بولنا ہے، کیونکہ آپ بیمار مان کے بہنا آپ کے سامنے آ کے پتہ نہیں کتنی کی سردی پہ رہی ہے، پولیس چھاپا نہ پا رہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جی میں صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن یار واسطے قربان کیتا، ذرا بھی زور لا کے بول تگڑا ہو کے بولنا ہے۔ سرکار کا غلام بن کے ڈرنا ورنہ کوئی نہیں، ڈرنا کی نہیں بول رہا ہے۔ ملک بھی ساڈا سے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی نے یار کا ذکر کر رہے ہیں، ڈرنے کی نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا تگڑے ہو کے بولو ذرا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ کا انعام کن پہ ہوا؟ پہلا درجہ من النبیین، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا درجہ والصدیقین، وہ سچوں کے ساتھ ہوں گے۔ تیسرا درجہ والشہداء، اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ والصالحین، ایسے لوگ نیک لوگ داتا صاحب غوث اعظم بابا فرید کے ساتھ ہوں گے۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنے چنگے بیلی نے، کتنے چنگے ساتھی نے، جنہوں یہ ساتھی مل جان انہوں اور کی چاہیے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ اگر اسی آیت پر بات کی جائے تو گھنٹوں اسی میں لگ سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر سے، لیکن چونکہ ٹائم جمعے کا مختصر ہوتا ہے، بیان بھی مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں چیدہ اشارے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اور دعا کرتا ہوں اے مالک و مولا، آج کے ہمارے اس جمعہ المبارک کو یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر کی خاص توجہ عطا فرما۔ جب صدیق اکبر کی توجہ ہوگی تو ساتھ میرے نبی لیٹے ہوئے، کیونکہ حضور کے پہلو میں تو صدیق اکبر لیٹے ہوئے نا۔ جب یاد دیکھے گا شمع پار میں میرے دیوانے بیٹھے ہیں تو سچو دسو میں یقین نام کی پیارے آقا مولا توجہ نہیں فرمائیں گے؟ جب حضور کی توجہ ہوئے گی سارے نبیوں کی توجہ ہوئے گی، جب نبیوں کی توجہ ہوئے گی خدا کی توجہ بھی ہوئے گی۔ اس واسطے بازوق بیٹھنا ہے، بازوق گل ساری ہے، بازوق بندے کی بے ذوقی کی گل کوئی نہیں، بازوق ہو کے بیٹھنا ہے۔ جب موقع ملے حضور کے صحابہ کا ذکر سننا، اہل بیت کا، تکڑے ہو کے بازوق ہو کے کی کہنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، اس آیت میں ہے والصدیقین، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں صاحب تفسیر امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو حضور جانے جانا
وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور فرماتے نے سارے مکے نے میری تکذیب کی تھی، لیکن میرے یار صدیق اکبر نے میری تصدیق کی تھی۔ سارے مکے نے کہا نہیں اسی اپنے بہت چھڑ نہیں سکتے، تو کل کا منڈا ہے، تو کی پتہ نہیں کی کہنا ہے، ساری سمجھ تو کم بار ہے، لیکن صدیق نے کیا لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں۔ معلوم ہوا سب تو پہلے حضور کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر نے، معلوم ہوا سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی صدیق اکبر نے، معلوم ہوا سب تو پہلے حضور کی غلامی کی آنے والے بھی صدیق اکبر نے۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھو حضور کے اتنے صحابہ ہیں، جب آپ مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے تو کتنے صحابہ تھے، کثیر تعداد میں تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے سفر کے لیے تمام صحابہ میں سے جس ہستی کو منتخب کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اپنے سفر کے ہمراہ جس کو رکھا وہ کون ہے؟ ذرا اونچی بات سے بولو، آپ بولیں گے میرے نبی خوش ہوں گے، میرے یار کا نام ہے، جس کو حضور نے منتخب کیا اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو حج میں مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ جی کتنا بڑا اعزاز، آج میں معمولی بنا حضور دے مصلی تے کھڑا ہونا، حضور دے منبر تے بیٹھا، میرا کمال نہیں میرے نبی دا کمال ہے۔ میں نے بٹھایا میرے نبی نے، تے دعا میرے دادا صاحب دی، دعا میرے والدین دی، میرے بلے کچھ بھی نہیں، خدا دی قسم، نگاہ کرم دادا صاحب تے میرے آقا دی نگاہ کرم پر بیٹھا میں تھی نماز پڑھنا، میرے پیچھے کوئی علاقے دا بڑا بندہ کے نماز پڑھ لے تے دل چ مسرت ہو رہی ہے، فلاں بندہ میرا نمازی ہے، میرے پیچھے نمازاں پڑھ رہا ہے، کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے، کدے وزیر اعظم آ جائے، چاہے وہ گورنمنٹ نے کرپشن سے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ الگ گل ہے، جدو امام کے پیچھے وزیر اعظم نماز پڑھے گا، صدر نماز پڑھے گا، بندہ کہنا یار چلاؤ گے، او میرا مقتدی وزیر اعظم ہے، او میرا مقتدی صدر پاکستان ہے، چاہے عمر جہو جہی نے، وہ لہذا گل ہے، میں ویسے گل کر رہے ہیں سرسری گل، جیندے پیچھے وزیر اعظم نماز پڑھے، میرا تھا جملہ جا کے سننا ہے تے قدر پانی جملے دی، اور جیندے پیچھے نماز وزیر اعظم پڑھے اور جو خوشی مسرت کرتا ہے محسوس کرتا ہے، جیندے پیچھے نماز صدر پاکستان پڑھے اور جو مسرت محسوس کرتا ہے، تے جیندے پیچھے نماز مدینہ تاجدار پڑھے۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کے پیچھے میرے نبی نے 2 مرتبہ نماز پڑھی ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، جب بخار آپ سے شفا لینے کے لیے حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں، یہ ان دنوں کی بات ہے جی، تو سرکار نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، باقی امام جہاں ہوتا وہ امام ہی ہوتا، اس سے مرتبہ صدیق اکبر کا تو جو بڑا وہ بڑا ہی ہے، میرے نبی نے بتانا تھا لوگوں میرے صحابہ اور بھی تو ہیں، لیکن میرے بعد جس کو خلیفہ بنایا جائے گا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ انہوں نے بارے بات نہ کرنا ٹی وی میں کہہ کے، ہاں ایمان برباد ہو جائے گا، کتے کی موت مرے گا جب صحابہ کے بارے پہنچے گا، عقیدت کرانا میں تھوڑا حدیث سناؤں گا، میں تفسیر بیان کر رہے ہیں بس سرسری۔ اللہ اکبر، حضور کی عدالت میں
شریف تک جناب صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ مولا علی بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، بلال حبشی بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، مگر فرمایا ابو بکر کو کہو میرے مصلی سے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ ہاں گلا کرنی ہے سوکھیاں نے، تحقیقہ کرنی ہے کہ نہیں والا دا پھر جا کے علم حاصل کرو تے کوئی غلام ہوئے میرے دادا صاحب دا پڑھان والا پھر گل سمجھ آنی ہے کہ کی پڑھایا جا رہا ہے، کی کتاب کہہ رہی ہے، ایویں گل سمجھ نہیں آنی۔ جی اللہ اکبر۔ واقعہ معراج جب حضور تشریف لائے، معراج فرما کر اللہ نے انعام سے نوازا تو سارے مکے نے تکذیب کی، پورے مکے میں جو تھے وہ صدیق اکبر تھے۔ کہا کسی اور نے کہا ہے کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، راتوں رات بیت المقدس گیا، اللہ نے مجھے سیر کرائی، کوئی اور کہے تو کچھ بات دماغ میں اور آئے گی۔ اگر آمنہ کا لال کہے تو ابو بکر ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا لبیک یا رسول اللہ، میرے آقا نے سچ فرمایا۔ ہاں اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ صدیق اکبر کا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جو اشارات ہیں، اشارے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، وہ صدیق اکبر کے بارے میں۔ الحمدللہ یہ فقیر بھی دکھا سکتا ہے، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میرے اوپر لائبریری بھری پڑی ہے، دکھا سکتا ہوں پورے رسول کے ساتھ۔ تو مقصد ہے کہ میں نے آپ کو صرف اشارے کیے ہیں، ڈیٹیل میں اب تھوڑا سا جاؤں گا، جب جاؤں گا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر آگے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے تو کئی دن چاہیے تاکہ ڈیٹیل میں بات کی جائے، ایسے بات نہیں ہوتی آدھے گھنٹے کے اندر، پونے گھنٹے کے اندر۔ حاضری ہے، اگر قبول فرما لے تو ہمارے صرف حاضری ہے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت، یہ دو عظمت و رفعت کے ادارے ہیں۔ امت مصطفیٰ پر فرض ہے کہ دونوں کا احترام کریں۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، توبہ الیاذ باللہ، گمراہ ہو کے مرے گا۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، بے ایمان ہو کے مرے گا، اس کا ایمان کامل نہیں رہ سکتا۔ ہاں کیونکہ صحابہ اور اہل بیت اس نبی نے، یار نے، جان والے نے اور نفوس قدسیہ نے جنہاں نو رب نے اپنے اسلام کی سربلندی واسطے چن لیا، اپنے محبوب کی یاری واسطے چن لیا۔ اور میں تمہیں 4 تو 5 حدیث سناؤں گا سیاستہ بھی چون، کوئی گالوں جھٹلا نہ سکے۔ قرآن تو بعد جیڑی کتاب ہے جو بخاری شریف ہے، جیڑی کتاب ہے ذرا جاگ کے بولو، بخاری شریف ہے۔ نمبر 2 ہے مسلم شریف، نمبر 3 ترمذی شریف، تے میرے کو الحمدللہ ترمذی شریف موجود ہے۔ اے تو اتوں لے کے میں تمہیں حدیث سنا لگیا۔ اب ذرا دیکھیے گا ونڈ تسی کرنی ہے جیڑے اہل بیت میں چھڑتے نے انہوں نے پلے کی روے گا، تے جیڑے صحابہ نے بارے بک بک کرتے ہیں انہوں نے بارے کی حکم ہے، ذرا سن لو۔ عزیزان اکرامی توجہ کیجئے، جو میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، اس کے راوی کون ہے؟ مولا علی، ذرا تکڑے ہو کے بولو، اس کے راوی مولا علی ہیں۔ اور روایت کیا کرتے ہیں سنیے، دل کی تختی کے اوپر لکھیے، ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجیے گا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن
सीने विच ठंड पैंदी है, साडे चेहरे उत्ते मुस्कुराहट आ जाती है। अज दसना है कि असीं सहाबा वाले भी हां, अहले बैत वाले भी हां। मेरे पाक नबी ने इमाम हसन दा बाजू पकड़िया, इमाम हुसैन दा बाजू पकड़िया, फरमान लगे जेड़ा मेरे नाल प्यार करे, मेरे इमाम हसन नाल प्यार करे, मेरे हुसैन नाल प्यार करे, वा अबाहुमा जेड़ा इन्हां दे प्यो नाल प्यार करे, वा उम्मुहुमा जेड़ा इन्हां दी मां नाल प्यार करे, कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा। अगर मैं सादे लफ्ज़ां विच गल करा, जेड़ा पंज तन नाल प्यार करे, मेरे पाक नबी ने फरमाया कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, ओ क़यामत दे दिन मेरे नाल मेरे दर्जे विच होएगा। ओ क़यामत दे दिन मेरे नाल कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, ओ क़यामत दे दिन मेरे नाल मेरे दर्जे विच होएगा। दूसरी हदीस मुबारक जनाब के सामने पेश करन लग्या कि जनाब मैदान अरफात दा मंजर है। मेरे पाक नबी अपनी कसवा ऊँटनी मुबारक उत्ते बैठे हुए ने ते खुतबा सहाबा इकराम को इरशाद फरमा रहे ने। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میدان عرفات تے حضور اپنی اونٹنی مبارک اُتے بیٹھے ہوئے نے، اس اونٹنی مبارک دا نام ہے قصوا۔ آقا کریم اپنی ناقہ مبارکہ نے بیٹھے نے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا۔ میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی نال تھام رکھو گے، پکڑ رکھو گے، کدی گمراہ نہیں ہوگو گے، کدی بے ایمان نہیں ہوگو گے۔ حضور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرما دیجیے۔ فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز کا نام ہے کتاب اللہ، قرآن مجید۔ جڑا بندہ قرآن صبح سویرے پڑھتا ہے نا، ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، اپنے درجے کنز ایمان رکھے صبح شام ترجمہ تفسیر پڑھتا ہے، کبھی بھی ایمان نہیں ہوئے گا۔ نمبر دو، وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، قرآن بھی پڑھے تے میری اہل بیت نال پیار بھی کرے، نہ قرآن دا دامن چھڈے نہ میری اہل بیت دا دامن چھڈے۔ اگر قرآن چھڈدا اہل بیت نو پھڑ لیا تاں بھی گمراہ، اگر قرآن پھڑ لیا اہل بیت چھڈ دی تاں بھی گمراہ۔ فرمایا قرآن نہیں چھڈنا، میرے اہل بیت دا دامن بھی نہیں چھڈنا۔ قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دی صفحہ جو مل کے میری بارگاہ چ آ جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلیا اہل بیت کی محبت و بغیر گزارا نہیں، محبت لازمی ہے، اہل بیت کی محبت لازمی ہے، اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں جی، چارہ کوئی نہیں۔ ہن آؤ صحابہ دی بارگاہ چ ساتھ پیش کریں۔ آئے دن ٹی وی بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کے بارے میں، کبھی فاروق اعظم کے بارے میں۔ میں کہتا تسی پاگل ہو گئے ہو، کہو جی گناہ کرتے ہو؟ سرکار نے فرمان ساڑھے کوئی موجود نے آؤ تو دسی ہے، سرکار نے کی فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں۔ لو جی عزیزان اکرامی، پہلے میں نے آپ کے سامنے اہل بیت کی شان میں احادیث مبارکہ بیان کی ہیں، کوشش کریں گے چار احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں، چار یارے کی نسبت سے یا پھر پانچ کا تو بچپن پاک کی نسبت سے، اب جو وہاں سے قادر ہوگا وہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ
اللہ کو اذیت دے گا اسے اللہ پکڑ لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تان و تشریح کا نشانہ نہ بنا لینا۔ جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میری وجہ سے رکھے گا۔ جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ جو اللہ کو تکلیف دے اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، پکڑے گا۔ اگلی بار سمجھیے صحابہ کے بارے میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من احد من اصحابی يموت بأرض الا بعث قائدا ونورا له يوم القیامہ۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں میرا صحابی دنیا کے کسی خطے پہ فوت ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اس صحابی کو ان تمام لوگوں کا امام بنا کے اٹھائے گا۔ قیامت کے دن میرا صحابی ان تمام لوگوں کا قائد بھی ہوگا اور امام بھی ہوگا، اور تمام لوگ اس سے روشنی حاصل کرنے والے ہوں گے میرے اس صحابی سے۔ معلوم ہوا صحابہ کے بارے میں اتنی جو جرت لوگ کر رہے ہیں، میں تو ڈرتا خدا کی قسم کیسا دور آ گیا۔ کوئی ان کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے، پھر عام بات بھی نہیں ہوتی، چھپ چھپا کے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، الیکٹرونک میڈیا، آئے دن گستاخی، آئے دن گستاخی۔ اور تسی چلے ہو ایہو جے بندیاں نوں پھڑ کے لٹکاؤ، کوڑے مارو، تاکہ اینا قسم جرت نہ ہویا ہم کرن دی، صحابہ دے بارے بکواس کرن دی، کہ آلے بیت دے بارے گستاخی کرن دی۔ مگر جو پہرے دار ہیں ان کو سزائیں، جو دشمن ہیں وہ سریعام دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جی تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف سے بیان کیا، ٹائم بھی قریب ہے تو میں ذرا ایک سے دو باتیں اور کروں پھر بات کو ختم کریں۔ یاد رکھیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے عقیدت و احترام کرنا مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، چہرے کی دو آنکھیں چہرے کا حسن ہے، جسم کے دو بازو جسم کا حسن ہے۔ تسی میں وہ ایمان نہ دسو بندہ بڑا ڈاڑا سونا ہوئے، بڑا سونا ہوئے، ایک آنکھ نہیں ہے، سونا لگے گا نہیں؟ خادم صاحب کہنے نہیں، باقی سارے ایک دو بندے لڑن نہ چاہیے، باقی کہنے سارے سونا لگے گا۔ بندہ کانا ہوئے تو سونا لگے گا نہیں؟ ذرا بولیا کرو نہیں، حضور دی غلامی سے بیٹھے ماشاءاللہ۔ بندہ بڑا سونا اونچا جوان ہوئے، ڈاڑا چنگا جسہ ہوئے ہوگا، بڑا قابل بھی ہوئے، باصلاحیت بھی ہوئے، ایک بازو نہ ہوئے، سونا لگے گا نہیں لگے گا۔ تو یاد رکھو صحابہ اور اہل بیت ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں۔ سوچ سوچ کے بولو، ہاں جو سمجھ آئے پھر بول کر کوئی مسئلہ نہیں، ادھار صحیح۔ ویسے پاکستان جو ادھار بند ہے، ادھار جنگ ہے، لیکن میں تھوڑا ادھار کام رہنا، میں تھوڑا دیکھ یقین ہے، ہاں جو گھر سمجھ ایسے بول رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت ایک چہرے کی دو آنکھیں، ایک جسم کے دو بازو ہیں، ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کے دو پھول ہیں، ایک ندی کی دو کنارے ہیں، امت مصطفیٰ کے راج دلارے ہیں، اس کو ہدایت کے سارے ہیں، سب بلندی اور سرفرازی کے درخشندہ ماہوارے ہیں۔ ایک معمولی صحابی کا یہ مقام ہے کہ کائنات کے حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہے، کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، حضور نے اپنی امت کی بخشش کے لیے ان کے پاس صحابہ کو بھیجا، اتنا بڑا مقام ہے۔ کروڑوں اویس قرنی ہو، جس صحابی نے ایک نظر ایمان کی حالت سے میرے نبی کو دیکھا، بعد میں موت آ گئی، کروڑوں اویس قرنی اس میرے نبی کے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک معمولی صحابی کا مقام ہے جس نے ایک بار دیکھا فوت ہو گیا، ایمان کی حالت سے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، بس حضور
جانے جانا